اچھا بچوں، ہاں یہ پہلی سونیٹ ہے جو آپ لوگ سلیبس میں شامل ہے، آن از بلائنڈنس، جان ملٹن کی۔ اب یہ بایوگرافی آپ نے اگر ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جب 43 ایئرس کا تھا 1652 میں، تو اس کی جو آئی سائٹ ہے وہ بالکل ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، بلائنڈ ہو گیا تھا بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ پوئم اس نے لکھی ہے، تو وہ آپ نے اس کو مائنڈ رکھتے ہوئے کرنا، ٹھیک ہے۔ شروع میں تھوڑی سی مایوسی شو کی ہے اس نے، اور پھر اس نے کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا۔ پہلی لائن دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے وین آئی کنسیڈر، کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کنسیڈر کرتا ہوں، یہ سوچتا ہوں، ہاؤ مائی لائٹ از اسپینڈ، کہ کس طرح سے میری جو لائٹ ہے، میری جو روشنی ہے آنکھوں کی، از اسپینڈ، کہ وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اسپینڈ کا مطلب ایسے خرچ کرنا ہوتا ہے بیٹا، یہاں پہ لائٹ اسپینڈ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اپنے بارے میں لکھ رہا ہے بیٹا، تو اس کو ہم لوگ آٹو بایوگرافیکل سونیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے وین آئی کنسیڈر ہاؤ مائی لائٹ از اسپینڈ، کہ جب میں یہ سوچتا ہوں، کنسیڈر کرتا ہوں کہ کس طرح سے میری جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہاف مائی ڈیز، مینس بیٹا آفٹر فور، ہاف مائی ڈیز، کہ جو آدھے جو دن ہیں میری زندگی کے، ان دس ڈارک ورلڈ، اس جو تاریک دنیا ہے، ان وائٹ، اور یہ جو بہت کھلی دنیا ہے، اس میں جب میرے آدھے دن جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، تو اس وقت میری جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ چلی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بیٹا اس وقت اس کی ایج جو ہے 43 تھی۔ اب ظاہر ہے ایک ایوریج ایج انسان کی 70-80 ایئرس کنسیڈر کی جاتی ہے، اس حساب سے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے آدھے دن گزر گئے ہیں اس تاریک اور کھلی دنیا میں، تب میری آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹ ون ٹیلنٹ، اور وہ کہہ رہا ہے میرے اندر جو ایک ٹیلنٹ موجود ہے، یہاں ون ٹیلنٹ سے مراد کیا ہے بیٹا، اس کے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ تھا؟ پوئٹری کا، پوئٹری لکھنے کا، کچھ مختلف وہ اور چیزیں بھی لکھتا تھا، یا رائٹنگ کا جو ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے اور جو ایک ٹیلنٹ میرے اندر تھا، وچ از ڈیتھ ٹو ہائڈ، وچ از ڈیتھ، جو کہ موت کی طرح ہے، ٹو ہائڈ، اگر میں اس کو چھپاؤں۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے اس ٹیلنٹ کو چھپا لوں، اندھے ہونے کی وجہ سے اپنا یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ میں ضائع کر دوں، تو یہ میرے لیے موت کی طرح ہے، وچ از ڈیتھ ٹو ہائڈ، کہ میرا ٹیلنٹ جو ہے وہ چھپانا میرے لیے موت کی طرح ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ لاسٹ وتھ می، لاسٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا رہنا۔ یہ ٹیلنٹ جو ہے، یہ جو میری صلاحیت ہے، یہ میرے ساتھ اب موجود ہے، لاسٹ وتھ می، میرے ساتھ موجود ہے، یوز لیس، بالکل بیکار۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیلنٹ تو میرا بالکل بیکار ہو گیا، کہ لکھنے کا ٹیلنٹ ہے، پوئٹری کرنے کا ٹیلنٹ ہے، بٹ مائی آئی سائٹ از نو مور، لیکن میری آنکھیں تو اب رہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیلنٹ اب جو میرے اندر چھپانا میرے لیے موت کی طرح ہے، لیکن اب وہ بالکل میرے ساتھ بیکار پڑا ہوا ہے۔ دو اگرچہ مائی سول مور بینڈ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کم از کم کہ میری روح مزید جھک چکی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ تھوڑا سا ریلیجیس کائنڈ آف پرسن تھا بیٹا، پروٹیسٹنٹ تھا، میں نے اپنی بایوگرافی میں پڑھا ہے اس کی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو روح ہے اگرچہ وہ اور زیادہ جھک چکی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اندھا کرنے پہ، لیکن بس میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ایک ٹیلنٹ جو میرے اندر تھا وہ بالکل ضائع ہو چکا ہے، وہ میرے اندر موجود ہے، اور میرے لیے وہ ٹیلنٹ چھپانا ایک موت کی طرح تھا، لیکن پھر بھی وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اب ضائع ہو چکا ہے، وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ٹیلنٹ اس کو چاہیے کیوں تھا؟ وہ کہہ رہا ہے ٹو سرو دیئر ود، تاکہ میں سرو کر سکتا، تاکہ میں خدمت کر سکتا مائی میکر، اپنے بنانے والے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ کہہ رہا ہے وہ ٹیلنٹ یوز کرتے ہوئے میرے اندر جو وہ صلاحیت تھی، میرے اندر جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو وہ ٹیلنٹ تھا پوئٹری کا، وہ میں یوز کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کروں، اینڈ پریزنٹ، اور پیش کروں مائی ٹرو اکاؤنٹ۔ وہ کہہ رہا ہے میرا جو اصل اکاؤنٹ ہے، میری جو اصل سوچ ہے، اصل جو فلسفی ہے، وہ میں چاہ رہا تھا کہ دنیا کے سامنے پیش کروں۔ یہ دو مقاصد تھے میرے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اب ظاہر ہے میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ میرا مقصد تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو سرو کرتا اور اپنا جو اصل فلسفی ہے وہ پیش کرتا، لیسٹ کہ ایسا نہ ہو، ہی سے مراد بیٹا یہاں پر اس کا ٹیلنٹ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو ٹیلنٹ ہے، میری جو صلاحیت ہے ریٹرننگ، کہ وہ واپس میرے پاس آتی، چائٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا شکایت کرتے ہوئے، مجھے ڈانٹتے ہوئے، کہ میرا ٹیلنٹ مجھے ڈانٹتا کہ جی اتنا سب کچھ تمہارے پاس تھا، تم نے نہ اپنے بنانے والے کو سرو کیا،
نہ تم نے اپنی فلسفی پیش کی. بنانے والے کو سرو کرنے سے مراد یہ ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ تعالیٰ کے فیور میں پوئمس لکھنا, جو کہ اس نے لکھی بھی, اندھے ہونے کے بعد بھی لکھی. ایون یہ پوئم بھی وہ لکھ رہا ہے, وہ اندھے ہونے کے بعد لکھ رہا ہے. پیراڈائز لاسٹ جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی اس کی, وہ بھی اس نے اندھے ہونے کے بعد لکھی تھی. تو وہ بات وہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ٹیلنٹ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ تم نے جو 2 کام کرنے تھے وہ تو تم نے کیے ہی نہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے, ایک سوال اپنے آپ سے کر رہا ہے بیٹا, ڈوتھ پرانی انگلش کا ورڈ ہے بیٹا, آج کل ہم لوگ اس کو ڈو کہتے ہیں, کہ ڈو گاڈ ایگزیکٹ ڈے لیبر. ٹھیک ہے, اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ ڈو گاڈ, کہ کیا جو اللہ تعالیٰ ہے ایگزیکٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا سختی سے, ڈے لیبر کا مطلب ہوتا ہے محنت کروانا, کام لینا, کہ کیا اللہ تعالیٰ بہت سختی سے محنت کرواتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ بہت سختی سے کام لیتا ہے ان لوگوں سے, لائٹ ڈینائڈ, جن کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو. اپنے آپ سوال کر رہا ہے, جس طرح میں ہوں جس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے, کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت مطلب کہ سختی کے ساتھ خدمت کرواتا ہے اپنی. آئی فونڈلی آسک, وہ کہہ رہا ہے میں اکثر محبت کے ساتھ ہلکا سا پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو, اللہ تعالیٰ ان سے بھی اتنی ڈیمانڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے بھی اتنی سختی سے ہی محنت کروانا چاہتا ہے. بٹ پیشنس, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب میں سوچتا ہوں تو میرا جو صبر ہے, میرا جو پیشنس ہے, ٹو پریونٹ دیٹ مرمر, میری اس مرمر کو, میری اس بڑبڑاہٹ کو, مرمر مینس بیٹا جو آہستہ آواز میں ہم لوگ کوئی بات بولتے ہیں, کہ جب میں یہ بات بولتا ہوں تو میری اس بات کو, اس مرمر کو ختم کرنے کے لیے, روکنے کے لیے میرا جو صبر ہے, سون ریپلائز, وہ جلد ہی مجھے جواب دیتا ہے کہ گاڈ ڈو ناٹ نیڈ آئدر مینس ورک اور ہز اون گفٹس. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو صبر ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے کام کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے گفٹس کی, اس کے تحائف کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک طرح سے کہہ رہا تھا نا, میں یہ سوچتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خدمت ہی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے روشنی لے لی مجھ سے, لیکن وہ اس کا صبر اس کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی خدمت کی, کسی کی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو تو کچھ نہیں چاہیے. وہ کہہ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ who best bear, کہ وہ لوگ جو بہترین انداز میں, بیئر سے مراد یہاں پر بیٹا سنبھالنا, his mild yoke, mild yoke کا مطلب, mild کا مطلب ہلکا پھلکا, yoke سے مراد یہاں پر بیٹا ٹیلنٹ, کہ وہ لوگ جن کے پاس ہلکا پھلکا سا ٹیلنٹ ہے, جو اس ٹیلنٹ کو اچھے طریقے سے اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں, دے سرو ہم بیسٹ, صرف وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے سرو کر سکتے ہیں. کس طرح سرو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ان کو اس ٹیلنٹ کی شکل میں ایک نعمت دی, تو انہوں نے اس کو بہترین انداز میں یوز کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی انسان کے کام کی کہ وہ اس کو سرو کرے یا اس کی حمد و ثنا کرے. پھر اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے. جو ہم کہتے ہیں اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے ان چیزوں سے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میں نے ٹیلنٹ اس بندے کو دیا ہے, کیا اس نے اس کو صحیح طرح استعمال کیا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی شان بتا رہا ہے کہ ہز اسٹیٹ از کنگلی, کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے, اس کی جو ریاست ہے وہ جو کنگلی ہے, وہ جو بادشاہت ہے اس کی, ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, ہر طرف اللہ کی بادشاہت ہے. تھاؤزینڈس, کہ ہزاروں لوگ ہیں, ایٹ ہز بیڈنگ اسپیڈ, کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. بیڈنگ اسپیڈ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ بالکل, بیڈ کا مطلب ہوتا ہے منہ سے کوئی بات نکلنا, کہ ہزاروں لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے منہ سے بات نکلتی ہے تو وہ اسپیڈ کے ساتھ وہ چیز پوری کر دیتے ہیں, صرف اس کے اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ سننے کے منتظر ہوتے ہیں. تھاؤزینڈس ایٹ ہز بیڈنگ اسپیڈ, کسی اللہ تعالیٰ کہنے کے منتظر ہوتے ہیں. اینڈ پوسٹ اوور لینڈ اینڈ اوشن وداؤٹ ریسٹ, پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں زمینوں کے اوپر, سمندروں کے اوپر, اور وہ آرام بھی نہیں کرتے. اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے, میرا صبر مجھے کہتا ہے کہ تم کیا ہو, کہ تم سمجھ لو میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کروں گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ سمندروں زمینوں پہ لاکھوں چیزیں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں دے آلسو سرو, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بھی سرو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خدمت, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ لوگ بھی کرتے ہیں. who only stand and wait, جو صرف کھڑے ہو رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں, وہ صرف کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حکم دیا جائے تو ہم جا کے وہ کام پورا کریں. ان میں بیٹا فرشتے بھی شامل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے لوگ ہیں اس کی حمد و ثنا کے لیے, اس کی خدمت کے لیے, کہ وہ میکسیمم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. پھر بھی بہت بڑی تعداد ہے جو صرف انتظار کر رہی ہے کہ ہماری بھی باری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سرو کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات بیٹا اس نے کی ہے کہ اس نے اپنی مایوسی بھی شو کی ہے شروع میں کہ میں بلائنڈ ہو گیا ہوں تو اب میں کیا کروں گا, لیکن ساتھ ساتھ اس نے بتایا بھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ مہربان ہے,
اور اللہ تعالیٰ کو کسی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ٹیلنٹ مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. ٹھیک ہے, اس کی بیٹا رائم اسکیم آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اسپینٹ کو آپ اے دے دو گے, وائٹ جو ہے وہ بی ہو جائے گا, ہائٹ اگین وائٹ سے کر رہا ہے تو بی ہو جائے گا, بینڈ اسپینٹ سے کر رہا ہے تو اے ہو جائے گا. تو اے بی بی اے. ٹھیک ہے, یہ جو پیٹرارک کی سونیٹ نہیں تھی بیٹا اس کا آپ کو پیٹرن نظر آئے گا اس میں. اس طرح پریزنٹ جو ہے وہ اسپینٹ سے میچ کر رہا ہے تو یہ بھی اے ہو جائے گا. چائلڈ اور ڈینائڈ یہ دونوں بیٹا وائٹ اور ہائٹ سے کریں تو دونوں بی بی ہو جائیں گے, اور پریونٹ بینٹ اور اسپینٹ سے کرا ہے تو یہ بھی اے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اے بی بی اے, اے بی بی اے. ٹھیک ہے, یہ پیٹرن یہ رائم اسکیم اس کی بن گئی. اور اس کے بعد نیڈ اوپر والے کسی سے نہیں کرا تو یہ سی ہو جائے گا, بیسٹ بھی اوپر والے کسی سے نہیں کرا تو یہ ڈی ہو جائے گا, اسٹیٹ بھی کسی سے نہیں کرا تو ای ہو جائے گا. سی ڈی ای. اسپیڈ نیڈ سے کر رہا ہے تو یہ بھی سی ہو جائے گا, بیسٹ ریسٹ سے کر رہا ہے تو یہ ڈی ہو جائے گا, اسٹیٹ ویٹ سے کر رہا ہے تو یہ ای ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اے بی بی اے, اے بی بی اے, سی ڈی ای, سی ڈی ای. یہ پیٹرن ہمیں بیٹا پیٹرارک کا نظر آتا ہے. اس جو ملٹن ہے اس نے پیٹرارکن سونیٹ جو ہے اس پیٹرن پہ لکھا ہے, اور ڈیوائڈ بھی اس نے اس طرح ہی کیا ہے بیٹا کہ کوارٹرین, پھر کوارٹرین, اور پھر دو ٹرسیٹ ہیں بیچ میں تین تین لائنس کے, دو اسٹینزا تین تین لائن کے, اور چار چار لائنس دو اسٹینزا ان کو ہم لوگ کوارٹرین کے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے بیٹا, اس کو غور سے آپ دیکھو گے, سنو اس کو غور سے, اور کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تھینک یو سو مچ.